ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کے با آواز بلند آقا کریم کی عظیم بارگاہ میں انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین گرامی قدر، ناظرین محترم، سامعین، میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ آج عظیم الشان روحانی اجتماع جس کو آج 24 سال ہو چکی، حضرت قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باصفا، اہل نظر، اہل ظرف، اہل محبت و مودت، دور حاضر میں حقیقتاً جو فقیر ہیں اس ہستی کا نام حضرت صوفی محمد شوکت علی قادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، جو کہ سرپرست اعلیٰ انوار مدینہ قاسمیہ ویلفیئر سوسائٹی، آپ کی سرپرستی میں عظیم الشان اجتماع جاری و ساری ہے، جس میں پوری دنیا سے قافلوں کی صورت میں لوگ بارگاہ حسن کائنات عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے اپنی محبتیں آقا کریم کی عظیم بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتی۔ آج بھی پاکستان بھر سے افراد تشریف لائے ہوئے، خواتین کا اور مرد حضرات کا ایک جمع غفیر ہے، جو توسے باب منڈال کے اندر کھڑے ہیں۔ میں ان کو انوار مدینہ کی نسبت سے مدینہ پاک کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ جہاں بھی بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے، کوئی شخص کھڑا ہوا نظر نہ آئے، کیونکہ یہ ایک روحانی اجتماع ہے۔ دو صحباب کہیں بھی ہیں اور انتظامیہ والے جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، ٹھیک 1-2 منٹ کے بعد دو صحباب نہ بیٹھیں تو آپ ان کے پاس جا کے
یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ تشریف رکھیں تاکہ محفل پاک کو ہم روحانیت کی جانب بآسانی لے کے جا سکیں۔ یہ آپ کی مہربانی ہے۔ جو دوست احباب کچھ دور بیٹھے ہیں، کچھ فاصلہ ہے ان کے درمیان، تو وہ کوشش کریں کہ قریب آ جائیں تاکہ دوری جو ہے وہ اسٹیج اور آپ کی ختم ہو سکے۔ بہت پیچھے ہیں، وہ قریب آ جائیں، اور جو کھڑے ہیں اس سے بڑا میں واسطہ آپ کو کیا دوں، اس جگہ کا واسطہ دیا ہے کہ جو عرش معلیٰ سے بھی زیادہ پاک اور اعلیٰ مقام ہے میرے حضور کا مدینہ پاک۔ تو آپ لوگوں سے ایک مرتبہ پھر میری گزارش کہ آپ تشریف رکھیں۔ گرامی قدر، میں اپنا تعارف اس شعر کے ساتھ کرواتا ہوں اور اس کے بعد میں حمد باری تعالیٰ سے اپنی حاضری کا آغاز کروں گا۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، جس کا یہ عقیدہ ہے اٹھائے ذرا دونوں ہاتھ نیچے نہیں، ہر بندہ یقیناً جو بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد انشاءاللہ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اور اس شعر پر میں یہ بھی عقیدہ پیش کرتا چلوں، مجھ سے لے کے آخری فرد تک جو ظاہراً کہے یا کسی پر تہمت لگائے تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، میرا لاشا بھی کہے گا، سارے بولو گے الصلاۃ والسلام۔ گرامی قدر، آغاز کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اس سے کر رہا ہوں، اور آج یہ کلمہ مجھے پڑھتے ہوئے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور میں ناز کرتا ہوں کہ آج میں 24 سال ہو چکے اس اجتماع کو، اور اس اجتماع میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ کلمے کے جو حرف ہیں وہ بھی 24 ہیں۔ تو میں اجتماع میں اپنی حاضری اسی کلمہ حق سے کر رہا ہوں، اور یہ وہ کلمہ ہے کہ جس میں 2 جملے ہیں، کلمہ 1 جملے 2، پہلے میں توحید اور دوسرے میں رسالت۔ اگر پہلے میں دیکھیں تو نقطہ کوئی نہیں، دوسرے میں دیکھیں تو نقطہ کوئی نہیں۔ پہلے میں دیکھیں یہ ہے اللہ اور محبوب کا پیار، اور یہ ہے مالک اور محبوب کا آپس میں رب، یہ ہے رب سے محبوب کا رشتہ۔ یہ تو لفظ برابر ہیں، نقطے کوئی نہیں۔ اس کلمے میں غور کریں تو اللہ نے اور بھی نہیں رکھا، کیونکہ بات کرنے کا قاعدہ یہی ہے کہ جب 2 کی بات ہو تو انگلش میں اینڈ لگاتے ہیں، عربی میں واو لگاتے ہیں، اردو میں اور لگاتے ہیں۔ 2 ہونے کے باوجود اس کلمے میں اور نہیں ہے، واو نہیں ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، نہیں میرا تیرا۔ تو جو کلمے میں نظر آ رہا ہے کہ پہلے میں 12 حرف، دوسرے میں 12 حرف، پہلے میں نقطہ نہیں، دوسرے میں نقطہ نہیں، پہلے میں اللہ نے اپنا ذاتی نام رکھا تو دوسرے میں اپنے محبوب کا بھی نام محمد وہ بھی ذاتی رکھا۔ پہلے میں اگر اپنے نام کے حرف 4 تو دوسرے میں اپنے محبوب ہمارے آقا کے نام نامی محمد کے حرف 4، اگر پہلے میں 1 حرف مشدد تو دوسرے میں بھی 1 حرف مشدد،
جس نے ایک حرف اور نقطے سے جدا نہیں کیا. سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تو ذرا کہہ دیجئے. ایسے نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا کہیے سبحان اللہ. اب میں اجتماع میں ہر بندے سے ڈیوٹی لینا چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے اتنے ہزاروں کو سنبھالنا چند سو تو نہیں نا. اب آپ بھی ساتھ مل جائیں. وہ کیا کہ جہاں آپ کے قریب کوئی فرد کھڑا ہو تو اسے پیار کے ساتھ بٹھائیں تاکہ محفل پاک میں روحانیت کا سلسلہ چلے. یہ میری آپ سے گزارش ہے. آپ کی بڑی نوازش ہوگی. سب نے اپنے آقا کی محفل کو خوبصورت کرنا ہے. جہاں دوست احباب 1-2 منٹ کے لیے کھڑے نظر آئیں تو آپ ذرا اشارہ تن کر کے نیچے بٹھائیں. وعدہ؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا، کرو گے انشاءاللہ. آپ کی یہ بڑی ذرا نوازی. گرامی قدر جس نے حرف سے جدا نہیں کیا، نقطے سے جدا نہیں کیا، پھر اس محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا. میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے حمد کے حوالے سے کلمہ حق لا الہ الا اللہ جس انداز کے ساتھ تحریر کیا ہے، آغاز کر لوں. کوئی لفظ خاموش نہ رہے. علماء بزرگ دعا کریں، باقی اٹھائیے ذرا دونوں ہاتھ. کوئی ہاتھ نیچے نظر نہ آئے. پتہ چلے سرکار کے دیوانے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ کلمہ حق بلند کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں یہ سنا جا رہا ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ پتہ چلے آپ روحانی اجتماع میں آئے. میں کلمے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے 20-22 سال سے زائد ہو چکے نقابت میں. صوفی صاحب، صوفی محمد شوکت علی قادری صاحب، آپ کی عزت پہلے بھی دل میں بہت تھی، مگر اب اور بڑھ گئی ہے، کیونکہ مجھے پکی دلیل مل گئی ہے. واقعی فقیر ہوں تو ایسے ہوں جنہوں نے واقعی روحانیت کی منزل میں غوطہ زن ہو کر جو اندازہ لگایا ہے، اور انشاءاللہ فقیر جانتا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کروں گا، اٹھائیے ہاتھ نیچے نہ رہیں. بلند آواز میں خودی کا سر نہان. خودی ہے تیغ فسان، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا پہلا خط انگلستان سے اپنے بیٹے جاوید کے نام، جس میں آپ نے خودی کا ہی فلسفہ بتایا. اب خودی کہتے کسے ہیں یہ آپ کو حضرت قبلہ صوفی محمد شوکت قادری صاحب کو دیکھ کر اندازہ ہو جانا چاہیے. اب میں خودی سے پردہ ہٹا رہا ہوں. جو خود سے نہیں بلکہ خود کو خدا سے جوڑ دے اسے خودی کہتے ہیں، اسے خودی کہتے ہیں. بندہ فقر کو خودی کہتے ہیں، بلکہ فقر کو خودی کہتے ہیں. بندہ حر کو خودی کہتے ہیں، فقیری کو خودی کہتے ہیں. اور اسی لیے پہلا خط جس میں یہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ تیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. کہا میرا طریق امیری نہیں. اب میں دیکھتا ہوں اس پہ کون ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہتا ہے. میرا طریق امیری نہیں، فقیری ہے، فقیری ہے. خودی نہ بے غریبی میں نام پیدا کر. اور پھر قلم اٹھائی، کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے.
تیری رضا کیا ہے؟ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم گدھا ہے جہاں لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ الا اللہ آستانہ علیہ ڈھوڈا شریف سے فیض عالم حضرت داتا علی حجویری، یہاں سے بغداد شریف، کہیں تک بھی چلے جاؤ ہر آستانے کا یہی پیغام ہے، یہی پیغام ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کہو گے، بولو گے، بلند آواز میں کہیے لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ خدا نے وہم و اقبال فرماتے ہیں اذانیں تو ہر طرف سے بلند ہوں گی، یہاں تک کہ یزید کے لشکر سے بھی اذانیں بلند ہوتی رہی، حسین کے لشکر سے بھی اللہ اکبر کی اذان بلند ہوتی رہی۔ آج بھی جائیں ہر مسجد سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوتی۔ اقبال فرماتے ہیں بہت فرق ہے، اذان ادھر بھی ہے، اذان ادھر بھی ہے، اللہ اکبر وہ بھی کہتے ہیں، اللہ اکبر ہم بھی کہتے ہیں، آواز ادھر بھی وہ ہے، معنی وہ ہے، تحریر وہ ہے، سب کچھ وہی، انداز وہی، کلام وہی، خدا ہے، آواز سب کی ہے، اللہ اکبر سب کہہ رہے ہیں، مگر اقبال فرماتے ہیں الفاظ ہو معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور پرواز ہے دونوں کی، اسی ایک فضا میں ترکش کا جہاں اور ہے شہید کا جہاں، اور اگرچہ بدھ ہے اگرچہ بدھ ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ آخری شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور اس میں ہاتھ نیچے نہیں رہنے چاہتا، علماء بزرگ پر دعا سے نوازتے رہیں، باقی اجتماع میں آنے والا ہر فرد اٹھائے ذرا دونوں ہاتھ، شاید یہی ادا پسند آ جائے، تار جڑ جائے، کرم ہو جائے، مل کے یہ آواز قیامت تک بلند رہے، یہ نغمہ فصلے گلو لالا یہ نغمہ
پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ آخری دفعہ مل کے ذرا ہاتھوں کو نبی کے جھنڈے بنا لیں اور آج ان جھنڈوں کا نام انوار مدینہ قاسمیہ ویلفیئر سوسائٹی اٹھائیں ہاتھ اور ہاتھوں کو لہرا لہرا کے مل کے سبھی کہیں خودی ہے تیری خودی کو کری کہ ہر تدبیر سے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رحمت